یشہد الصلاۃ نماز میں بھی آیا کرتا تھا مسلمانوں کے پاس ساتھ، واطوف فی الاسواق بازاروں میں بھی گھوما کرتا تھا، ولا یکلمنی احد لیکن کوئی بھی میرے سے کلام نہیں کرتا تھا، وآتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کی خدمت میں بھی آیا کرتا تھا، فاسلم علیہ میں حضور کو سلام عرض کیا کرتا تھا، وہو من مجلسی جب آپ مجلس میں ہوا کرتے تھے نماز کے بعد، فاقول فی نفسی پھر میں دل میں کہتا تھا، حل حرک شفتیہ کیا حضور نے میرے جواب میں اپنے ہونٹوں مبارکوں کو ہلایا ہے یا نہیں ہلایا ہے رد سلام سے، حرک شفتیہ برد السلام علیہ ام لا، وہ ہونٹوں مبارکوں کو ہلایا ہے سلام کے جواب میں یا نہیں، ایسے میں دیکھتا تھا، ثم اصلی پھر میں نماز پڑھتا تھا خام خواہ کے لیے، قریب من ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھیں کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور توجہ فرمائیں شفقت فرمائیں، فاسارقہ النظر چھوری چھپے چھپے میں حضور کو دیکھا بھی کرتا تھا، فاذا اقبلت علی صلاتی جب میں نماز میں آتا تھا، اقبل الیہ حضور برابر میری طرف توجہ فرماتے تھے، وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ جب میں حضور کی طرف میں متوجہ ہوتا، أَعْرَضَ عَنِّي حضور اعراض فرماتے، حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ یہاں تک کہ مجھ پر یہ معاملہ لمبا ہو گیا لوگوں کے ستانے کا، کوئی بھی مجھ سے بات چیت نہیں کر رہا تھا، مشیت بے حالی میں خود حالی میں غلبہ حال میں چلا گیا، حتی تصورت الجدار یہاں تک اسی بے خبری میں نے دیوار کو پھلاند لیا، بجائے دروازے کے جانے کے دیوار کو پھلاندا، حایتن ابی قتادہ جو میرے چچا زاد ابو قتادہ کا جو باغ تھا اس میں اسے پھلاند کر گیا، ابن امی میرا چچا زاد تھا، وہ احب الناس الیہ میرا پیارا تھا، فسلمت علیہ میں نے اس کو سلام عرض کیا، فواللہ ما رد علیہ السلام اس نے مجھے سلام کا جواب تک نہیں دیا، فقلت یا ابا قتادہ میں نے عرض کیا، ابا قتادہ انشدک باللہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، هل تعلمنی احب اللہ ورسولہ کیا آپ مجھے نہیں جانتے کہ میں اللہ اور رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہوں، فسکت پھر حضرت ابو قتادہ چپ، کوئی جواب نہیں دے رہے ابی قتادہ، فعدت لہو میں نے پھر دوبارہ دہرایا، فنشدتہ پھر میں نے قسم دیا، فسکت پھر بھی چپ، فعدت لہو فنشدتہ پھر میں نے دوبارہ دہرایا، پھر میں نے قسم دی، فقال اللہ ورسولہ عالم بس حضرت ابو قتادہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے، مانا اگر کسی نے کسی سے کلام نہ کرنے کی قسم کھائی ہو اور جواب میں صرف اتنا کہے کہ اللہ و رسول عالم تو اس سے وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دعا ہے، اسی دعا سے وہ حانث نہیں ہوگا، کلام اس کو نہیں کہا جائے گا، اس لیے یہاں بھی حضرت ابو قتادہ کا یہ کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کلام نہ کرنے کے منافی نہیں تھا، چونکہ 3 دفعہ قسم دیا نا، فقال اللہ و رسول عالم ففاضت عینایا میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، فتولیت پھر میں لوٹا پیٹھ دے کر میں چلا، حتی تصورت الجدار پھر دوبارہ میں دیوار کو پھلاند کر نکل آیا، قال فبینا انا امشی فی اسواق المدینہ اس درمیان کہ میں مدینے کی بازاروں میں گھوم رہا تھا، اذ نبتی من انبات اہل شام ایک جو ہے کاشتکار ہاری یا اناج بیچنے والا نبتی شامیوں میں سے ممن قدم بالطعام جو اپنے کھانے کو اناج کو لایا تھا، یبیعہ بالمدینہ مدینے پاک میں بیچ رہا تھا، یقول پوچھ رہا تھا کہہ رہا تھا من یدل علی کعب بن مالک مجھے کعب بن مالک کا کون بتلائے گا، فتفق الناس یشیرون لہ بس اشارے سے بتا وہ جا رہا ہے جیسے کہتے ہیں، بس اشارہ کر رہے تھے چونکہ منع تھی نا اس لیے وہ اشارے سے بتلا رہے، یشیرون لہ حتی اذا جاءنی یہاں تک وہ قاصد میرے پاس آیا، دفع الیہ کتابا من ملک غسان اس نے میرے پاس خط حوالے کیا غسان کے بادشاہ کا، یہ غسان یہ بجلہ اس کا نام تھا، ایہم کا یہ بیٹا تھا، یہ اس وقت غسان کا یہ بادشاہ تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ نصرانی تھا، اور ان غسانیوں کے نصارہ کے ساتھ تعلقات تھے پرانے، خاندانی جیسے تعلقات ہوتے ہیں نا، اسی خاندانی، اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اس کا کیا واسطہ کعب بن مالک سے کہ اس کے بارے میں خط لکھ رہا ہے، تو خط وجہ یہ تھی کہ ان کے انصار کے اسی غسان کے بادشاہ کے یا خاندانی طور پر جیسے تعلقات ہوتے ہیں پرانے تعلقات تھے، وہ تعلقات کیا تھے
کہ یہودیوں کا ایک بادشاہ تھا جو اسی مدینہ طیبہ میں حکومت کرا کرتا تھا. اس حرامی کی عادت یہ تھی جو بھی خاتون بیاہی جاتی تھی، جس کی بھی شادی ہوتی تھی، پہلی رات وہ عورتوں کو اپنے پاس سلاتا تھا، پھر اس کے بعد دلہن کو دلہا کے حوالے کرتا تھا. ہمارے یہاں جو راجہ داہر تھا وہ منحوس بھی ایسے ہی کرتا تھا، جس کو ہمارے لوگ چومتے ہیں اور چاٹتے ہیں قوم پرست حضرات. ان کے اخلاق تو ان کا یہ تھا، وہ بھی اسی طرح حرامی کرتا تھا جیسے یہ یہودی بادشاہ کیا کرتا تھا. اتفاق یہ ہوا کہ کسی ایک شخص کی بہن جو ہے وہ اس کی شادی ہونی تھی. شادی سے ایک دن پہلے وہ باہر گھوم رہی تھی. جب اس نے بہن کو باہر گھومتے دیکھا تو اس کو غیرت آ گئی. اس نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، باہر گھومتی ہے، تجھے کل شادی ہونے والی ہے تیری. تو اس نے کہا کہ تمہیں غیرت نہیں آتی کہ جب ہم دلہنوں کو تم سب سے پہلے اس حرامی کے حوالے کرتے ہو. جب اس نے اس کو بہن نے یہ تانا دیا تو اسی نے اسی وقت تلوار اٹھائی، جا کے یہودی بادشاہ کو قتل کر دیا، اس حرامی کو جہنم رسید کر دیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا واقعہ، کافی صدیوں پہلے کا ہے. اب یہودیوں کے ساتھ انصار کی جو ہے جنگ لگ گئی، اوسیوں اور خزرجوں کی لڑائی شروع ہو گئی. اب جب ظاہر ہے لڑائی شروع ہو گئی تو باہر مدد لیتے ہیں نا. تو غسان کے بادشاہ نے اس وقت ان کی مدد کی تھی. وہ اسی پرانے تعلقات کی بنیاد پر حضرت کعب بن مالک کے بارے میں اسی نے یہ معلومات حاصل کی. اس کو پتہ لگ گیا کہ کعب بن مالک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل بائیکاٹ کیا ہے. انہیں جو ہتھ بند کیے ہوتے ہیں، یہ ہمارے پیر صاحب پگاڑا، بڑے والے پیر صاحب پگاڑا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں بھی یہی طریقہ ہے. وہ مریدین کا وہ ہاتھ بند کرتے ہیں. ہاتھ بند میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا، کوئی بھی اس کے ساتھ کلام نہیں کرتا. یہ اساں جی پیر سائیں پگارے پرانن جی حضرت سائیں روزے دھنی رحمۃ اللہ علیہ جی ہاں سنت تھا، وہ یہیں کندا. تو سوشل بائیکاٹ اسے کرتے تھے. ہاتھ بند کیا ہے یعنی کسی قسم کا کلام نہیں ہوا. تو اس وقت اسی بجلہ بن ایہم نے یہ خط بھیج کر حضرت کعب بن مالک کے پاس پیغام بھیجا کہ تو ہمارے پاس آ جا. جب پریشانی والے دن، جب تک مرتد ہونے کے لیے وہ نہیں کہہ رہا اس کو، وہ پرانے تعلقات کی بنیاد پر اپنے علاقے میں آنے کے لیے کہہ رہا ہے. لیکن کعب بن مالک کسی کو بھی پسند نہیں فرما رہا کہ یہ تو میرے لیے اور مصیبت ہو گئی، یہ تو میرے ایمان کا سودا ہونے والا ہے، پھر اس طرح تو میں اور ایمان میں کمزور ہو جاؤں گا. اسی وجہ سے حضرت کعب بن مالک نے آنے والا یہ قدم اٹھایا، وہ اپنی ایمانی غیرت کی وجہ سے. اب آپ اندازہ لگاؤ 50 دن تک جو آدمی اس کیفیت میں گزارے اور اس مرحلے پر اس کو کہیں سے فریاد رسی کرنے والا کوئی فریاد کرے اور اس کو مدد کے لیے کوئی پناہ دے، کیا جذبہ ہوگا ہمارا اور تمہارا. لیکن اس صحابی کا دیکھو کہ وہ پھر بھی اسی لیے نہیں، اٹل بیٹھا ہوا ہے، ثابت قدم ہے کہ میرے سے نہیں ہوگا، اللہ میرے ایمان کو محفوظ رکھے. یہ دیکھو کتنی بہادری ہے اس کی، اور کتنی ان کی ثابت قدمی ہے، اور کتنی ان کی استقامت ہے کہ ذرا برابر بھی ان کے اندر لچک نہیں آ رہی. یقول من یدل علی کعب بن مالک فتفق الناس یشیرون له، شروع ہوئے اشارہ کرنے لگے، حتی اذا جاءنی، یہاں تک آیا میرے پاس، دفع الی کتاب من ملک غسان.